السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے، اور جب پکارا جاتا ہے کسی کو جس سے ہم جس کو پکارتے ہیں، جس کو ہم پکار سکتے ہیں، اس کے لیے حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو منادا ہوتا ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، اس کو منادا بولا جاتا ہے۔ اور جب حرف ندا آ جائے اور اس کے بعد آگے اسم آتا ہے جس کو ہم پکارتے ہیں، تو اس پر اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس اسم کو ہم زبر دے دیتے ہیں، زبر دے کر پڑھا جاتا ہے۔ آپ یا رب العالمین نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کو یا رب العالمین پڑھیں گے، کیونکہ یا حرف ندا آیا ہے اس وجہ سے۔ دوسری بات ایک یہ ہوتی ہے کہ جب حرف ندا، ہم لوگوں کا بہت کچھ جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرف ندا ہمارا حرف پر بھی آتا ہے، حرف پر بھی ہوتا ہے، اور حرف ندا فعل سے پہلے بھی آتا ہے۔ تو نہ تو ہم فعل کو پکار سکتے ہیں اور نہ ہی ہم حرف کو پکار سکتے ہیں۔ جب بھی حرف ندا فعل یا حرف سے پہلے آ جائے تو وہ تنبیہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پھر وہ پکارنے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے ہائے افسوس کا لفظ، اس کا معنی استعمال ہوا سم ٹائمز، اور اس کا مطلب معنی اے کاش، ٹھیک ہے، تنبیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پھر حرف ندا پھر وہ تنبیہ بن جاتا ہے جب وہ حرف یا پھر فعل سے پہلے آئے۔ آغاز کرتے ہیں آج کے لیسن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے اور آیت نمبر 153 سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ سے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر سے اور نماز کے ساتھ۔ اب اس سے مراد سب سے اہم بات کیا ہے کہ صبر کے ساتھ مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان صبر کرے اور پھر اس کے ساتھ انسان نماز بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور کفر سے خود کو محفوظ رکھے۔ اور یہاں استعانت سے مراد دین پر قائم رہنے کے لیے مدد اور قوت مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ قوت صبر اور نماز سے ہی ملتی ہے انسان کو۔ استعانت، استعینوا، جو استعانت یعنی کہ مدد طلب کرنے کا کہا گیا ہے باب استفعال سے، وہ صبر اور نماز کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ اس سے طلب کرو اللہ تعالیٰ سے مدد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اور اس طرح جب مومن نماز میں داخل ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا ہے، اور وہ باادب ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے شعور میں حاضر رکھتا ہے اور رب سے دعائیں مانگتا ہے، تو یقیناً ایسی نماز تمام کاموں میں، انسان کے تمام کاموں میں اس کی مددگار ہوتی ہے، کیونکہ نماز وہ چیز ہے جو انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کی دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور برے کاموں سے انسان کو روکنے کا سبب بنتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے کن کے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی، بس آپ تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، دنیا میں صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں اسے چلنے کی توفیق دیتا ہے، اور صبر کی وجہ سے معاملات بھی انسان کے آسان ہو جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آخرت میں صبر کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اور یہ آیت قرآن میں کئی مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اب اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی وہ باتیں سنتے ہیں، ان کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے باقی جو انسان مر جاتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی روحیں قیامت تک سوئی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جو لوگ شہید ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، لِمَن يُقْتَلُ، جن کو قتل کیا جاتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ان کی روحیں زندہ ہیں، یعنی ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی شکل بنا دیا اور ان کی روحیں سارا دن دانا چگتی ہیں، جنت کے باغوں سے دانا چگتی ہیں اور رات کو آ کر قندیلوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کا کہ ان کی زندگی کیسی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ کیسے ہیں، لیکن ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے شہید اور شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو فلسطین کے بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کی باڈیز ڈیکمپوز نہ ہوتی بلکہ ان کی باڈیز ویسے ہی صحیح سلامت رہتی۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی باڈیز ڈیکمپوز نہیں ہوئی ہیں۔ پانی ہر انسان نے ہونا ہے، چاہے وہ انسان شہید ہو یا وہ انسان ویسے ہی طبعی موت مرے، تب بھی پانی ہر چیز نے ہونا ہے، مکمل طور پر ڈیکمپوز سب نے ہونا ہے، لیکن جو زندگی کا ان کا حکم بات کی گئی وہ ان کی زندگی ان کی وہاں پر ہے جو عالم برزخ میں ہے، اس زندگی کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کو جو کھانے پینے کو بھی دیا جاتا ہے وہ وہیں پر ان کو دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک شخص اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ بہادری میں اس کا مقام اور مرتبہ مشہور ہو جائے، سو ان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ شہید ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی جنگ کرے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، کہ یہ تو سارے جنگ کے لیے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو محبوب وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو بلند کرے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے تلوار کو اٹھاتا ہے۔ اگر آج ہمارے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ میں جو قلم ہے یہ بھی جہاد میں ہی شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سیدنا سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات میں 2 آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے، پھر وہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے اور اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ تھا، ایسا خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ گھر شہیدوں کا ہے، بخاری شریف کی حدیث 2791 میں ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے، اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو، 10 مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ قتل ہونا چاہے گا، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ شہادت کا رتبہ کتنا بڑا ہے۔ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد والدین کی روحیں
یا کسی بھی انسان کی روح جو ہے وہ واپس آتی ہے، وہ واپس اپنے اپنے گھروں کو آتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے ہمارے لیے کیا پکایا اور وہ ہمارے لیے کیا کیا خرچ کر رہے ہیں۔ اگر روحیں واپس آنا ہوتی تو شہیدوں کی واپس آتی، روح کسی کی بھی واپس نہیں آ سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان جب دنیا سے چلا گیا تو کوئی بھی انسان واپس نہیں آ سکتا۔ اگر آ بھی سکتی ہوتی تو آتی تو شہیدوں کی آتی، جن کی یہ تمنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر واپس لوٹ کر جانا ہے، اور تاکہ ہم دوبارہ سے شہید ہو کر واپس آئیں۔ تو جن گمان میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں، سوائے گمراہی کے اور ہمارے غلط گمانی کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد انسان کا دنیا سے تعلق ہر طرح سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے وہ صرف گناہگار لوگوں کو ہی آزماتا ہے، لیکن جیسے جیسے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بھی سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اس لیے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اپنے دین پر استقامت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی آزمائش میں مبتلا کرے تو اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی آزمائش میں ہرگز مبتلا نہ کرے جس پر پورا اترنے کی ہمیں سے کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیے، اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم مانگیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف آنے والے ہر شر کو ہم سے دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے، تاکہ سچے اور جھوٹے، صابر اور بے صبرے کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ اپنے بندوں کے معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ طریقہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ آزمائش سے اہل ایمان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اہل ایمان کا ایمان ضائع نہیں ہوتا، نہ ہی آزمائش ان کو دین سے ہٹاتی ہے۔ آزمائش کا مقصد ان کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے، جو ان کے دلوں میں کہیں پر بغض، حسد یا کوئی بھی ایسی چیز آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ان کے دلوں سے اس بغض، حسد کو دور کر دیتی ہے اور ان کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اس بارے میں سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ اس خطاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد کے صحابہ کرام مراد ہیں، یعنی کہ ہجرت کے بعد جو صحابہ کرام ہیں، جو ان کی آزمائش کی بات کی جا رہی ہے، یعنی بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز سے اللہ تعالیٰ انسان کو جن طریقوں سے آزماتا ہے ان میں خوف، بھوک، مالی نقصانات، جانی نقصانات، پھلوں اور رزق کے نقصانات اور کمی اور تنگی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ من الخوف، خوف سے مراد کیا ہے؟ خوف سے مراد ہے کہ دشمنوں کا خوف ہونا۔ خوف سے مراد وہ ہنگامی صورتحال ہے جو جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی آزاد چھوٹی سی ریاست کے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ کاش آج رات میرا کوئی پہرا دے تاکہ میں سو سکوں۔ یہ سن کر سیدنا سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح ہو کر آ گئے اور کہا یا رسول اللہ، میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات پھر ایسے ہی آرام فرمایا۔ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ تو یہ خوف وہ خوف ہے جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اہل مدینہ جب ہجرت کر کے گئے، جب مکہ سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کو ایک خوف بھی لاحق تھا اپنی جان و مال کا، کہ ابھی
مکہ والے مشرکین آ کر ان پر حملہ آور ہوں گے تو یہ خوف ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس خوف کے بارے میں ذکر کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے بھی اور بھوک سے بھی اور پھر اور مال کی تنگی سے بھی۔ ابن عباس نے فرمایا کہ مالی نقصان سے مراد مال کا چلے جانا ہے۔ مالی نقصان چوری، ڈاکے، حکومت کی مال غصب کر لینے، مال کے ہلاک ہونے اور دیوالیہ نکل جانے سے ہوتا ہے۔ تو انسان کی سب آزمائشیں ہیں۔ اور والانفسی سے مراد جانی نقصانات سے مراد قتل، موت اور امراض وغیرہ کا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری چیزوں سے انسان کو آزماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جن لوگوں نے ان ساری کی ساری باتوں میں صبر کیا اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری کا اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ خوشخبری ہے کن کے لیے؟ صابرین لوگوں کے لیے۔ پھر سے پچھلی آیت میں بھی صابرین کا ذکر کیا گیا، یہاں پر بھی ذکر کیا گیا، یعنی اتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزمائے اور پھر آزمانے کے بعد انسان اپنی تمام آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ صبر کرنا بڑا مشکل ہے، اور پھر اس صبر پر استقامت حاصل کرنا اس سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، یہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مومنوں کی شان ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے اصابتهم مصیبۃ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ راجعون، اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بے شک ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کے تصرف اور اس کی تدبیر کے تحت ہیں۔ ہماری جانوں اور مالوں پر پورا کا پورا اختیار ہمارے رب کائنات کا ہی ہے۔ اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو سچا مومن یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں چاہے رکھے، اس کا پورا اختیار حاصل ہے، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ ایک دن ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ ہمارے صبر پر بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہر اس مومن کی شان ہونی چاہیے، ہر اس مومن کو جس کو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے، توکل ہے اللہ تعالیٰ پر، یہ اس مومن کی شان ہے، وہ ایسے کہتا ہے۔ لیکن ہمارے دلوں میں ایمان کی اس قدر کمزوری ہے کہ جب بھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم دنیا والوں کو، ہر کسی کو اس کا مداوع دیتے ہیں اور اس انسان پر الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دور کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ ہی اس پر قادر ہے کہ اس کو دور کرے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں جب انسان پر کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے اللہم اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے۔ سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ دعا یاد کر لی، اور جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، اور اس دعا کو بھی پھر دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کس طرح مل سکتا ہے،
جب میری عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر تشریف لانے کی اجازت طلب فرمائی۔ میں اس وقت ایک کھال رنگ رہی تھی، میں ایک کھال جو ہوتی ہے نا اسکن کسی جانور کی، وہ رنگ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے درخت کیکر کے پتوں کے جو کیکر کا جو درخت ہے اس کے پتوں کے رنگ کو دھویا، آپ کو اجازت دی، آپ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا جو کھال سے بنا اور کھجور کے درخت کے ریشوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اس پر بیٹھے اور آپ نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جن کا شوہر کا انتقال ہوا، اور انہوں نے جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا، کیا کہا کہ اس سے بہتر شوہر کس کو مل سکتا ہے؟ ام سلمہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا اظہار کیا، نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ جب اپنی بات ارشاد فرما چکے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے تو یہ بہت سعادت کی بات ہے، لیکن میں تو ایک بہت باغیرت بیوہ عورت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے، اور دوسری بات یہ کہ میں ایک عمر رسیدہ اور بچوں والی عورت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو بیوگی کی غیرت کی بات کی ہے اسے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں بھی تمہاری طرح عمر رسیدہ ہوں، اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ کہتی ہیں یہ بات سن کر میں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شادی فرما لی۔ پھر ام سلمہ فرماتی ہیں، کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ کتنی اہم اور کتنی بڑی بات ہے! یہ ہے وہ صبر جب انسان اپنے نقصان اور اپنی تکلیف میں صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو کتنا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان بے صبری کرتا ہے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں پر یعنی کہ اپنے جو چیکس ہیں ان پر تماچے مارے، جب اس پر کوئی تکلیف آئے، غم آئے، اپنے رخساروں پر تماچے مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی دہائی دے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور بعض علاقوں میں مرنے والے کے سوگ میں بال منڈوا دیتے ہیں، اور خاص کر عورتیں تو بہت ہی زور زور سے چیختی پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کیسے نہ روئیں، ہمارا اتنا عزیزی قریبی چلا کیا اور ہم کیسے نہ واویلے مچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے بری ہوں جو کسی کی موت پر سر مونڈے اور آوازیں بلند کرے اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ بری الذمہ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سے بری ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نہ تو شفاعت کریں گے، اور اب ملا عالم کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ صبر اس وقت ہوتا ہے جس وقت کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے فرمایا گیا الذین اذا اصابتہم مصیبت، صبر بعد میں نہیں ہوتا، اسی لمحے صبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صبر کرنے والوں کے ساتھ شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پر اپنا رحم فرمائے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے۔ صلوات من ربہم، مہربانیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے تزکیہ ہے، ان کے لیے پاکیزگی ہے، تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، ان کے گناہوں سے مغفرت ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے ان کے لیے۔ من ربہم ورحمۃ، اور رحمت بھی ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ جس نے صبر کا دامن پکڑ لیا، ہر معاملے میں وہ ہدایت پا گیا۔ وہ صبر سے کسی کی بات سنے گا، تحمل کرے گا اور اپنے غصے پر قابو کرے گا، اور شیطان اس غصہ کرنے والے کے اوپر مزید پھونک مارتا ہے اور اس کے غصے کو مزید بھڑکاتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا،
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں صفا اور مروہ، یہ جو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی یہ دین کی ظاہری علامتیں ہیں، یہ ظاہری علامتیں ہیں یہ دونوں، اور جو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کی تقوی سے ہیں، یعنی دلوں کو تقوی ملتا ہے، قوت ملتی ہے، ڈر اور خوف ملتا ہے۔ شاعر کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے جو ہر مومن پر فرض ہے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی بات کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، اور تم میں سے جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے تو اس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا خوب طواف کرے۔ صفا اور مروہ کے طواف سے مراد سعی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا مناسک حج اور عمرہ میں سے ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ طریقہ رائج تھا۔ دور جاہلیت میں صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ، یہ دو بت رکھے ہوئے تھے، تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں یہ زمانہ شرک کی ایجاد تو نہیں ہے کہ یہ طواف کرنا۔ انہوں نے صفا پر اساف کا بت اور مروہ پر نائلہ کا بت رکھا ہوا تھا، تو ان کو یہ گمان ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کی جو صحیح کر رہے ہیں اس میں کہیں گناہ تو نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر واضح کر دیا گیا، اور یہاں پر یہ آیت اسی وجہ سے نازل ہوئی کہ ان کا طواف کرنا، یہ جو صفا اور مروہ ہے شعائر اللہ ہیں، تو ان کا طواف کرنا تو اس کا طواف کرنے کے پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور حج کے مناسک میں یہ شامل ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، پھر جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کی صحیح نہ کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہرگز نہیں، جیسا کہ تمہارا خیال ہے، اگر مسئلہ یہی ہوتا تو پھر واقعی ان کی صحیح نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ تھا، لیکن یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے انصار منات بت کے نام سے احرام باندھتے تھے، یاد رکھیے گا، انصار جو تھے وہ منات بت کے نام سے احرام باندھتے تھے، یہ بت مقام قدید میں رکھا ہوا تھا، اور انصار صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے سعی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس لیے اس کا طواف کرنا لازم ہے، تو چاہیے کہ وہ دونوں کے درمیان میں طواف کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سعی فرض کر دی ہے، لہٰذا سعی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو اور ان میں سعی بھی داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا سے شروع کیا اور کہا، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، یعنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم اسی سے شروع کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہاں پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا لازم ہے، اور یہ مناسک حج میں شامل ہے۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لیے انسان کا سینہ کھل جانے سے، جس کی وجہ سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بھی عطا کیا ہے، اور اگر انسان خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں خوشی بھی ہے اور نیکی بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی نیت کیا تھی یہ بھلائی کرنے میں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس ہدایت کو چھپا لیتے ہیں۔ تورات اور انجیل میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے وہ ان کو چھپا لیتے ہیں اور وہ نہیں بتاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نازل کر دیا ان کتابوں کے اندر، اور وہ ان سب ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں،
من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، لوگوں سے چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی. وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور ان پر لعنت ہے تمام کے تمام لعنت کرنے والوں کی. اعمال کی جزا اسی طرح سے ہے کہ جیسے لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ اس کی باغ دھوڑ مخلوق کی بھلائی اور ان کی اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس کی کوششیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں. فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے ہمیشہ اس کے حق میں دعا کرتی رہتی ہیں. اور اسی طرح سے جب کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، آیات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور مخلوقات کی لعنت ہے. سیدنا ابو ہریرہ پر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی. ہم میں سے کسی کو زیب نہیں دیتا کہ ہم میں سے کوئی بھی علم کی بات کو ایک رتی برابر بھی چھپائے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، یعنی جن سے غلطی ہو گئی اور پھر ان لوگوں کو انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، خود کو بہتر کر لیا، درست کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کے پھر فرماتے ہیں کہ وہ انا التواب الرحیم، اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں. ایسا نہیں کہ غلطی ہو گئی تو معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنی غلطی کو مان لیا، توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو وہ مجھے توبہ قبول کرنے والا ہی پائے گا.